خدا چاہتا ہے کہ انسانیت ہدایت پائے، اور اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چند ہادی مقرر کیے جنہوں نے زمانے میں آ کے بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ جس ہادی نے اللہ کی پہچان کروائی اسے حجت کہتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، انہوں نے کہا ہے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں، انہوں نے کہا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے یہ انہوں نے سکھایا۔ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ حجت نے سکھایا۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، پہلا نتیجہ پہلے ہی 1 منٹ میں سامنے آ گیا۔ جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جب وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کر سکتا ہے؟ مولا حسین مولا حسین مالک حسین سلامت فرمائے، جب وہ خدا بغیر حجت کے ہم تک نہیں آیا، ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کرے؟ آؤ میں آپ کو حجت کے منکر کی سزا سناؤں اور سلام کروں۔ خدا نے سب سے پہلا ہادی حضرت آدم کو بنایا، ایسے ہی اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہیں، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اسے کرنا ہے سجدہ۔ سب ملائکہ سے خدا نے کہا سجدہ کرنا ہے، خدا کے کہنے کے مطابق سب جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، خدا کہتا ہے وہ کافروں میں سے تھا۔ خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ایک نے انکار کیا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، حجت کا انکار کیا۔ جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں ذہنوں کی زمین زرخیز ہو تو تخم معرفت بو دو۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا اور وہ آج بھی ہے۔ اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا، اس نے کہا میں حجت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو خدا نے کیا کہا کہ تھوڑی دیر سوچ لے، خدا نے کیا کہا میں مہلت دیتا ہوں۔ خدا نے کہا فَخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ابھی کا ابھی نکل، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ جتنا ملکوال کا مجمع اس مقدس دربار میں بیٹھا ہے اگلی سطر پہ عقید عرش پہ جا کے ٹکرائیں گے۔ خدا نے فوراً کہا ابھی نکل جا، اس لیے کہ تو نے حجت کا انکار کر دیا ہے۔ آؤ سارے کا سارا ملکوال اللہ سے پوچھے میرے مالک یہ تجھے مانتا ہے، تجھے سجدہ کرتا ہے، تجھے رحمان مانتا ہے، تجھے رحیم مانتا ہے، تجھے رب مانتا ہے، تجھے خالق مانتا ہے۔ اس نے ایک حجت کے سجدے کا انکار کیا، تو نے اتنا بڑا نمازی لعنتی بنا دیا۔ اس نے 6.5 لاکھ سال تجھے سجدہ کیا تھا۔ چل اگر تو نے اسے سزا ہی دینی ہے تو اسے تھوڑی سی مہلت دے دے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آئے، واپس آ کے معافی مانگ لے، پھر تجھے معاف کرنا پڑ جائے۔ اس کی نمازیں دیکھ، اس کے سجدے دیکھ۔ خدا نے کہا فوراً اس لیے نکال دیا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ اب میں جملہ پڑھ کے اندازہ کروں گا کہاں سے دعا نکلتی ہے، کہاں سے دھواں نکلتا ہے۔ خدا نے کہا میں نے اسے لعنتی بنا کے دنیا کو بتایا ہے، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ کا آخر تک ہاتھ اٹھا کے حیدری، جب میں نے صفی اللہ کے منکر کو برداشت خدا نے کہا تو نے حجت کا انکار کر دیا۔ میری عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ جب میں نے کہا کہ کر سجدہ تو پھر تو کر سجدہ۔ اسے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا فخرج، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں۔ ابھی تک میری نظر کے سامنے قرآن کی آیت ہے، ایک لمحے کے لیے قرآن سے ہٹ نہیں سکتے۔ خدا نے کہا نکل میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت۔ خدا نے ابلیس کو لعنتی بنایا تھا حجت کے انکار کی وجہ سے۔ خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔
اور وہ بارگاہ توحید سے جانے سے پہلے کہہ رہا ہے میں نے تجھے سجدے کیے ہیں، مجھے اس کی اجرت دے۔ خدا نے کہا اجرت کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا دو چیزیں، طاقت، مہلت۔ ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ایک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ خدا نے دونوں چیزیں ابلیس کو دے دی، طاقت بھی مہلت بھی۔ آج کسی سے پوچھو ملکوال میں کون گمراہ کرتا ہے؟ ابلیس۔ لاہور میں کون کرتا ہے؟ افریقہ میں کون کرتا ہے؟ امریکہ میں کون کرتا ہے؟ ایک ابلیس ہر جگہ پہ چلا گیا، مگر جی ہاں اللہ نے اسے طاقت دی ہے، تو پھر خدا تجھے عقل دے۔ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ ابلیس گمراہ کر سکتا ہے، علی ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتا، رسول ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ہر جگہ پہ ہیں، اگر اللہ کا دشمن ہر جگہ پہ ہے۔ اور یہ ویسے بھی اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے۔ قیامت والے دن انسان کہہ سکتا تھا میرا کیا قصور، تو نے ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں تھا، میں ہدایت کسے لیتا۔ اس لیے خدا نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ ربوبیت سے نکل گیا ابلیس حجت کے انکار کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے جی، قرآن منبر پہ لے کے آؤ، یا مانو یا پھر منواؤ۔ نکلا ہے ابلیس تو انکار حجت کی وجہ سے۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا۔ اگلا چیلنج جو ابلیس نے کیا وہ میں چیلنج پڑھنے لگا۔ خدا نے کہا نکل میرے بارگاہ سے۔ وہ بارگاہ توحید پہ کھڑا ہے۔ خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا تو طاقتیں تجھ سے لے لی ہیں، اب میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا کیسا مقابلہ؟ اس نے کہا تو نے مجھے نکالا ہے، میں لوں گا آدم کی نسل سے بدلہ، آدم کا بدلہ آدم کی اولاد سے لوں گا۔ جو اس نے چیلنج کیا وہ چیلنج بھی قرآن میں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں انہیں سحر و افطار سے روکوں گا، میں انہیں اللہ کے گھر کے حج سے روکوں گا۔ اس نے ایک چیلنج کیا جو آج بھی قرآن میں، اسے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ پچیدی زمیندار بندے بیٹھے، ابلیس کا چیلنج سمجھ میں آ گیا، یہ روکتا ہے بندوں کو صراط مستقیم سے۔ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر امت کا اتحاد ایک جگہ پہ ہو جائے، پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے جس سے ابلیس لوگوں کو روک رہا ہے۔ آخر یہ صراط مستقیم کوئی چیز ہے جس سے ابلیس روک رہا ہے؟ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ کیا ہے؟ کس سے روک رہا ہے؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، ادھر رکھو شیعہ کتابوں کے ڈھیر، ادھر رکھو سنی کتابوں کے ڈھیر۔ شیعہ اٹھے تو شیعہ کتاب سے دکھاؤں، سنی بھائی پوچھے تو سنی کتاب سے دکھاؤں۔ ملا علی متقی جیسا بندہ، اہل سنت بھائیوں کا عظیم نام، اپنی کتاب کا نزل ایمان میں لکھ گیا۔ مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے، نبی خطبے دیتے دیتے ایک صحابی اٹھا، اس نے یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آ گیا، اس نے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی خاموش ہوئے، صحابی ادھر سے آ گیا، اس نے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی کہتے ابھی نبی چپ تھے کہ مسجد کے دروازے میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر، اس نے کہا میں نے پوچھا ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی لکھتے ہیں رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ اب ملک وال جتنا بول سکتا ہے اتنا بولے۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں پتہ چل گیا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے۔
گھر گھر میں بحث، علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی واجب، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ جس علی کے لیے شیعہ ہوئے تھے اسی علی کو چھوڑ دیا۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، کتاب ادھر سے بھی کتاب ادھر سے بھی، جھگڑے ختم کرو، میرا ملک مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنی اس ملک میں مذہب کے نام پہ سیاست ہوئی ہے، کسی اور اتنا مولویوں نے کافروں کو مسلمان نہیں کیا جتنا مسلمانوں کو کافر کر دیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں مہر ہے کافر کرنے والے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے۔ میری قوم میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اپنی قوم کا مستقبل اندھیرے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی اگلی نسل ایک دوسرے کا گریبان پکڑے۔ عزت والے خاندان وہ ہوتے ہیں جو گھر کی لڑائی چار دیواری میں حل کرتے۔ میرے خلاف درخواستیں کیوں دی جاتی ہیں؟ میرا کسی کے ساتھ کیا ذاتی جھگڑا ہے؟ صرف وجہ ہے کہ میں کھل کے علی پڑھتا ہوں۔ جتنا ہمیں اس ملک کی سرحدوں سے پیار ہے، ہم نے ہر دور میں افواج پاکستان کے ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کے دہشت گرد ٹولوں کی مخالفت کی ہے۔ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، ہم مالک ہیں۔ ہم محمد علی کی اسی عقیدے کے امین ہیں۔ ہم کوئی غیر ملکی فکر اس ملک میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں عزت کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، چار دیواری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شیعہ گھر کی لڑائی ہے نا تو شیعہ گھر میں طے کرتے ہیں۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی ہیں، کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی۔ میں آپ کو کتاب دوں گا، آپ کتاب کا نام بتاؤں گا، باہر جا کے کسی کو بتائیں، وہ کہے گا یہ کتاب ٹھیک نہیں۔ میں راوی بتاؤں گا، وہ کہے گا روایت ٹھیک نہیں۔ دلیل ایسی دوں جسے ہر کوئی مان جائے۔